علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وقال في موضع آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم. قابل صد عزت مہمانان اعظام اور مشفق و مکرم اکابرین اعظام اور مشفق اساتذہ کرام، آج کے اس پر رونق اور بابرکت جلسے میں بڑی بڑی علمی شخصیات آپ حضرات کے سامنے آئیں گی، لیکن مجھ کم علم شخص کو بھی یہاں پر کھڑا کر دیا گیا. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے دہن سے صحیح صحیح باتیں نکلوائے اور ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا، بلکہ 2 جز پڑھے، تو اس آیت میں نے جو آیت لی ہے وہ آیت بڑی اہم آیت ہے. میں نے موضوع لیا ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ پیغمبر کیسا ہے، اس پیغمبر کی شان کیسی ہے، اس کی بلندی کیسی ہے، اس کی اونچائی کیسی ہے، اسے رب نے بھیجا کس لیے ہے. میں نے ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. وہ تو رحمت للعالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ہمیں اختلاف سکھلا کر گئے نہیں ہیں، ہمیں اکابر اپنے بھی اختلاف سکھلا کر گئے نہیں ہیں. ایسا نہیں کہ ہمارے اکابر نے ایسا طریقہ اپنایا ہو جو نبی نے نہیں بتلایا، ایسا نہیں ہے. کسی کے ذہن میں یہ نہ ہو میں اختلافی بات نہیں کرتا. کیوں؟ ہمارے مدارس میں دہشت گردی نہیں سکھلائی جاتی، ہمارے مدارس میں اختلافی باتیں نہیں سکھلائی جاتی، ہمارے مدارس میں تو امن و امان کی باتیں سکھلائی جاتی ہیں، ہمارے مدارس میں تو وہ باتیں سکھلائی جاتی ہیں جو میرے پیغمبر نے تاجدار مدینہ سرور کائنات خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے سکھلائی تھی. وہی باتیں آج بھی سکھلائی جاتی ہیں، وہی قرآن آج بھی پڑھایا جاتا ہے، کوئی اختلافی بات نہیں کرائی جاتی. اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مدحت مجھ سے کہاں ہو سکتی؟ حسان بن ثابت سے نہیں ہو سکی. حسان بن ثابت زندگی کاٹ دی، زندگی بھر میرے نبی کی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار پڑھتے رہے، مدح سرائی کرتے رہے، نعتیں کہتے رہے، اور آخر میں کیا کہہ دیا؟ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مقالتی مدحت بمحمدا. میں نے اپنے اشعار سے نبی نازنین کی، نبی نازنین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کی. میرے اشعار سے ان کی تعریف نہیں ہو سکی. میری اتنی سکت نہیں، میری اتنی وسعت نہیں، میرے اشعار میں اتنی بلندی نہیں میں اس پیغمبر کی سیرت کو بیان کروں، اس کی سیرت کو بیان کروں. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں آپ، وہ پیغمبر ہیں جن کی وجہ سے میرے اشعار کی بھی زینت بڑھ گئی، میرے اشعار کی بھی بلندی آ گئی، میرے اشعار کی بھی شان بڑھ گئی. اور آگے کیا کہا ہے؟ حسان بن ثابت کے اشعار ایسے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت جب وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ممبر پر بیٹھ کر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھ کر سماعت کرتے تھے، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ممبر رسول پر کفار جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی گلوچ دیتے تھے، سب و شتم کرتے تھے، اس کے جواب دیا کرتے تھے حسان بن ثابت. لیکن اس کے بعد بھی کہہ دیا کہ میں نے اپنے اشعار سے نبی نازنین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت سرائی پوری طرح سے نہیں کی، بلکہ میرے اشعار کی جو ہے زینت بڑھ گئی ہے، وہ نبی نازنین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن و جمال کی وجہ سے بڑھ گئی ہے. اور حسان بن ثابت کے اشعار ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، بلندی ہے. کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آپ سے حسین کوئی نہیں دیکھا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي.
کبھی نہیں دیکھا، میری آنکھ نے ایسا حسین دیکھا ہی نہیں، واجمل منک لم تلد النساء، کسی عورت نے آپ سے حسین نہیں جنا۔ یوسف بھی حسین تھے، یوسف بھی حسین تھے۔ میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یوسف کو جن عورتوں نے دیکھا تھا، یوسف کو زلیخا نے دیکھا تھا، مصر کی عورتوں نے دیکھا تھا، انگلیاں کاٹ دی تھی، میرے محبوب کو دیکھتی نا اللہ کی قسم اپنے سروں کو چیر دیتی۔ یہ میری ماں اور آپ کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جملے ہیں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر تک ساتھ رہی ہیں، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں۔ آخر پر بھی جب نبی نازنین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، ہائے وہ منظر، اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسواک چبا کر دیا تھا، اور وہی مسواک نبی نازنین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہن مبارک میں پھیرا تھا۔ یہ وہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اگر وہ میرے محبوب کو دیکھتے، اگر وہ میری محبوب کو دیکھتی، کون؟ مصر کی عورتیں، اپنے سینوں کو چاک کر دیتی، اپنے سینوں کو چیر دیتی، اپنے گردنیں کاٹ دیتی۔ انہوں نے جو یوسف کو دیکھا تھا، میرے نبی کا دو جمال کتنا ہے، میرے نبی کا جمال کتنا ہے، میرے نبی کی نبوت کتنی بلند ہے، خاتم النبیین ٹھہرے، امام الانبیاء ٹھہرے۔ کیوں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حسان بن ثابت نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہ حسان بن ثابت نے کیا کہا؟ بولا آپ کی صورت کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی بلندی کو اور آپ کے اعزاز کو ایسا بنایا گیا، آپ کا حلیہ ایسا بنایا گیا، گویا کہ آپ چاہتے تھے مجھے ایسا بنائیں، آپ اللہ سے کہتے تھے مجھے اس طرح بنائیے، میرے کان اس طرح کے بنائیے، میری آنکھیں اس طرح کی بنائی جائیں، میری زبان اس طرح کی بنائی جائے۔ گویا کہ نبی نازنین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم خود سے بنے، یعنی انہوں نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہا کہ مجھے ایسے انداز میں تخلیق کی جائے میری۔ تو حسان بن ثابت نے ایسے اشعار کہہ دیے۔ یہی نبی نازنین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت کیسا دور گزرا، ہائے ہم نے دیکھا نئی نبی کے طریقے کو، پسے پشت ڈال دیا۔ ہم نے کیا کیا؟ میرے نبی نے ایسے رحمت للعالمین، ایسے تاجدار، ہائے جس کے لیے کائنات بنائی گئی تھی، اس پر طائف میں پتھر برسائے گئے، اور آج انہی کی امت گناہ کرے، آج انہی کی امت اس نبی ناظرین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پسے پشت ڈالے، جو نبی کہہ کر گئے تھے وہ نہ کرے۔ ہائے اس نے کیوں پتھر کھائے؟ اس نبی ناظرین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعائیں کیوں نہیں کی؟ اسے امت کا فکر تھا، اسے امت کا غم تھا۔ ہر نبی کو ایک دعا کا وقت ہوتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت میں اپنی امت کی بخشش قیامت میں بھی کروں گا۔ معراج پر گئے، وہاں پر بھی کہا یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی۔ آخرت کا دور آئے گا، قیامت کا وقت ہوگا، سارے انبیاء نفسی یا ربی نفسی یا ربی نفسی، آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کہہ رہے ہوں گے یا رب نفسی یا رب نفسی، تمام انبیاء یا رب نفسی یا رب نفسی، سب نفسی 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 کر رہے ہوں گے، میرا نفس مجھے بچا یا اللہ آج مجھے بچا۔ ابراہیم سے کہیں گے ابراہیم سفارش کرو، پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، ابراہیم سفارش کرو، آدم صفی اللہ سفارش کرو، آدم کہیں گے نہیں آج رب جلال میں آ گئے ہیں، جلال میں آ گئے ہیں، میں سفارش نہیں کر سکتا، آج رب تعالیٰ اپنے جلال میں ہے، وہ بھی انکار کر دیں گے، وہ بھی معذرت کر دیں گے۔ اور ابراہیم علیہ السلام بھی، عیسیٰ بھی، نوح بھی، موسیٰ بھی تمام کہہ رہے ہوں گے یا رب نفسی یا رب نفسی۔ آخر میں جب میرے اور آپ کے تاجدار کے پاس امت آئے گی، میرے نبی کہیں گے آپ کہاں گئے تھے؟ میں تمہیں ڈھونڈتا تھا، تم چلے کہاں گئے تھے؟ میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، اور سجدے میں گر پڑیں گے اپنے امت کے لیے، یا رب نفسی نہیں یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی۔ اب رب کی طرف سے حکم ہوگا اے لاڈلے محبوب سر اٹھائیے، سر اٹھائیے، بتلا دیجئے کیا چاہتے ہو، آج بتلا دیجئے، آپ کی بات مان لوں گا، آپ کی ساری باتیں مان لوں گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی۔ اب
اب حساب کتاب شروع ہو گیا، اب حساب کتاب شروع ہو گیا. ہائے لیکن ہمارا حساب کتاب کو ہم نے کبھی سوچا؟ کبھی ہم نے سوچا ہمارا حساب کتاب ہوگا؟ ہمارا حساب کتاب کیا ہوگا؟ ہم نے کر کیا لیا ہے؟ اذان ہو رہی ہے، ہم مسجد سے بھاگے جا رہے ہیں. اذان ہو رہی ہے، ہم سنیما ہالوں کی طرف جا رہے ہیں. یہ ہوا کیا؟ میرے نبی نے پتھر تو کھائے تھے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز چھوڑنے والے کے لیے یہ نہیں کہا تھا میرا جی چاہتا ہے، میرا جی چاہتا ہے میں ایک شخص کو حکم دوں وہ جا کر اذان پڑھے، دوسرے شخص کو حکم دوں، باقی کچھ لوگوں کو حکم دوں وہ لکڑیاں جمع کریں. کیا کریں؟ لکڑیاں جمع کریں. اور ایک شخص کو حکم دوں وہ امامت کرائے، اور میں ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو گھروں میں بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں بلا عذر، میں ان کے گھروں کو جلا دوں. میں اس خوف سے نہیں جلا رہا کہ ان کے گھروں میں عورتیں بھی ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید نہیں کی تھی، اتنی تاکید نہیں کی تھی. ہم نے نبی کے حکم کو چھوڑا کیوں؟ ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمارے لیے پتھر نہیں کھائے؟ کیا نبی ناظرین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے دانت شہید نہیں کرائے؟ طائف میں اتنے پتھر برسائے. اگر آج کسی کو اس طرح کی تکلیف دی جائے، اللہ کی قسم بڑا مشکل ہے اپنا ایمان بچانا بھی، لیکن میرے نبی کو اتنے پتھر برسائے گئے. اگر اس دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک زمین پر گر پڑتا شاید کائنات ختم ہو چکی ہوتی. کیوں؟ اس کے لیے کائنات بنائی گئی اور اسی کا خون بہایا جائے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں خون سے رنگین ہو گئی ہے، جوتیاں خون سے بھر گئی ہے، خون اتر رہا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں بے ہوش ہو کے گر گئے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر صحابی نے اٹھایا، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھایا، ایک باغ میں گئے. ایک یہودی کو بھی اس وقت رحم آ گیا، ایسی حالت تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم تو اس نبی کی امت تھی. اس نے کہا تھا ماؤں کو تکلیفیں مت دو. اس نبی نے ہی کہا تھا ایسا دور آئے گا ماؤں کی نافرمانیاں کی جائے گی، ایسا دور آئے گا باپ کو گھر سے نکالا جائے گا. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسا دور آئے گا بیٹے نہیں بیٹیاں ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی. اس وقت یہ یاد رکھ لو کہ قیامت آ چکی ہے. آپ یہ دیکھ لیں، مجھے تو پورا محسوس ہو رہا ہے کہ قیامت اب آ چکی ہے. اب قیامت آنے میں کوئی دیر نہیں، اب قیامت پیچھے نہیں ہے. کیوں؟ آج ایسے ایسے واقعات دیکھے جاتے ہیں. بیٹی نے ماں کو بالوں سے پکڑ کر نیچے گرا دیا. ارے یہ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا اس امت کو؟ یہ نبی سکھا کر گئے تھے، ہمیں یہ نبی سکھا کر گئے تھے. نہیں نہیں، اللہ کی قسم یہ نبی سکھا کر نہیں گئے تھے. ہمیں نبی صداقت اور عدالت کا سبق پڑھا کر گئے تھے. ہمیں نبی صداقت و عدالت کا سبق پڑھا کر گئے تھے. صداقت کہاں سے سکھلائی؟ آپ کہتے ہوں گے صداقت نہیں سکھلائی. ہاں صداقت بھی سکھلائی. ابو بکر صدیق کو نمونہ بنایا، ابو بکر صدیق کو نمونہ بنایا. کیسی صداقت، اللہ اکبر، کیسی شرافت، اللہ اکبر. کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. ابو بکر کی شخصیت سے کون ناواقف ہے؟ ہر ایک کو تو ابو بکر کی شخصیت پتا ہے. عمر فاروق کی شخصیت سے تو تمام دنیا واقف ہے. یہودیوں نے بھی کہہ دیا، انگریزوں نے بھی کہہ دیا. اگر عمر اور رہتے، اگر عمر کچھ دیر اور دنیا میں رہتے، دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہ رہتی جہاں اسلام نہ پھیلا ہوتا، پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہوتا. ایسا عدل سکھایا، ایسا عادل بنا کے دیا عمر کو. کون عمر؟ کون عمر؟ ذرا غور سے سننا. کون عمر؟ وہ عمر ایک مرتبہ ابو جہل نے اعلان کر دیا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے نبی کے خلاف سازشیں ہو رہی، دیکھ لے. جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لائے گا، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک شہید کر ڈالے گا، اس کو 100 اونٹ انعام میں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ جرار تھے، جلالی تھے، جوش آ گیا، کہا میں لاتا ہوں محمد عربی کا سر. نکلے، جا رہے ہیں ننگی تلوار لے کر جا رہے ہیں. راستے میں اللہ کا کرنا ایسا، اللہ تو میرے نبی کا محافظ ہے نا، اللہ پوری دنیا کا محافظ ہے، جس کو چاہے بچائے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اسی کے ہاتھ میں تمام بلائیاں ہیں. تو
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں ننگی تلوار لے کر جا رہے ہیں, غصے میں جا رہے ہیں کہ آج میں اس شخص کا خاتمہ کر دوں گا جو نیا دین پھیلا رہا ہے. نیا دین نہیں تھا, ان کے ذہنوں میں نیا دین تھا کہ نیا دین جو پھیلا رہا ہے, آبا و اجداد کے دین کو جو چھڑوا رہا ہے, آج میں اس شخص کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں. آپ دیکھ لیں کس شخص کے خلاف ایسی سازش رچائی جا رہی ہے. یہ کس نے ڈونگ رچایا ہے؟ یہ ابو جہل کمینے نے رچایا ہے کہ آج اس شخص کو, اس ہستی کو ختم کرنے کی سازش رچائی جا رہی ہے. عمر جا رہے ہیں ننگی تلوار لے کر. نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں ملے. بولا عمر کہاں جا رہا ہے؟ جوش کیوں ہے؟ غصہ کیوں ہے؟ ننگی تلوار لے کر تو جا کہاں رہا ہے؟ کہا آج میں اس شخص کو مٹانے جا رہا ہوں, آج میں اس شخص کی گردن کاٹنے جا رہا ہوں. کس شخص کی؟ تاجدار مدینہ سرور کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں کہ میں آج اسے ختم کرنے جا رہا ہوں. نعیم بن عبداللہ نے کہا گھر کو دیکھو, اس شخص کو کیا اڑاؤ گے؟ پہلے گھر والوں کو تو دیکھو. تیری بہن نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے, تیری بہن نے بھی اسی محمد کا دامن تھام لیا ہے, اور اس کے شوہر نے بھی اس کا دامن تھام لیا ہے. عمر کا جلال اور بڑھ گیا, غصے میں سرخ ہو گئے. یہاں سے راستہ بدل کر ادھر کو چلے اور اپنے بہن کے گھر پہنچے. اندر ایک صحابی قرآن پڑھا رہے تھے. دروازہ کھٹکھٹایا, کہا کون ہے؟ اور انہوں نے ایک دم یہ محسوس کر لیا, عمر کا جلال تھا, محسوس کر لیا عمر آ گئے, اب نہیں چھوڑیں گے. وہ صحابی تو بہرحال چھپ گئے, اور جو ان کی بہن تھی اور جو ان کے شوہر تھے وہیں بیٹھے رہے. عمر نے کہا جلدی دکھاؤ, جلدی تم کیا جلدی دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے. اور اسی وقت جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلدی دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھا, کام نہیں دکھاتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کے شوہر کو پکڑ کر اتنا پیٹا, خون سے لہو لہان کر دیا. بہن کو بھی جلال آ گیا, بہن کھڑی ہو گئی, عمر کو پکڑنے کے لیے کھڑی ہو گئی. عمر نے اسے بھی پیٹا. جب دیکھا کہ دونوں کے خون بہنے لگ گئے, عمر کی بہن بھی تو وہ بھی عمر کی بہن ہی تھی نا, وہ بھی خطاب کی بیٹی تھی نا. کہا عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے میں نے بھی پیا ہے, تو کر لے جو کر سکتا ہے, میں اب محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑ سکتی. اس بات کو سن کر عمر کا دل پگھل گیا. کہا اچھا اب تو دکھاؤ, ہم نرم ہو کے کہا نا, کہا اچھا اب تو دکھاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی. جب کہا تم نہیں چھو سکتے, پہلے غسل کر کے آؤ. غسل کر کے آ گئے. اس کے بعد جب قرآن کو لیا, طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, جب سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع ہو گئی, عمر کا دل بہل گیا. عمر بالکل نرم ہو گئے. کہا مجھے بھی دکھلاؤ, مجھے بھی محمد عربی کے پاس لے جاؤ. اور وہاں پر جا کر مشرف با اسلام ہوئے. لیکن میرے نبی نے ایسی تکلیفیں اٹھائی تھی, امت نے اس کا برعکس کر کے دکھایا ہے. آج عہد کر لیں, آج کی اس بابرکت محفل میں عہد کر لیں, جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ دیا تھا, انشاءاللہ والمستعان ہم اس پر عمل کر کے دکھلائیں گے. ہم کافر کو للکار تب سکتے ہیں, ہم باطل کو للکار تب سکتے ہیں جب ہمارے اندر دین ہوگا. ایسے آزادی وازادی کچھ نہیں مل سکتی. ہماری ایسی آزادی سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے جب ہمارے اندر اسلامی نہ ہو. ہم نے جب دشمنوں کا ہی طریقہ اپنایا ہو, اپنے داڑھی کو صاف کر لیا ہو, تو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طریقے پھر کون بتائے گا. لہٰذا ہمیں پختہ عزم کرنا ہے کہ ہم نبی نازنین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو گھروں میں بھی پیدا کر لیں گے, اور اپنی دھرتی میں بھی, اور اپنی اسٹیٹ میں بھی, بلکہ پوری دنیا میں نبی نازنین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چلا کر دکھائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.